یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہر قوم، ہر شخص اس دن اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امام سے مراد جس کے پیچھے چل کر اس نے زندگی گزاری، یعنی مختلف لوگ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، کسی کو اپنا گرو مانتے ہیں، کسی کو اپنا وہ آئیڈیل مانتے ہیں، تو ہر کوئی جس کے پیچھے چل کر زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حشر ہوگا تو ہر شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں تھا، جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا تھا، چلتا تھا، محبت کرتا تھا، جس کو فالو کرتا تھا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو ظلم کرتا ہے کسی پر، ناجائز زیادتی کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، جس طرح فرعون نے کتنی لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا، تو وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ تجارت کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، مکہ کا مشہور کافر تھا ابی بن خلف، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جن کے پاس مال و دولت کی اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی دی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فصل کا عشر نہیں دیتے، وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خزانہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نکال، اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نکال، مال خرچ کر۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا، میرے پاس بہت سارا مال ہے، اور میں اگر اس طریقے سے زکوٰۃ نکالوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ کہ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، توکل نہیں تھا، ورنہ یہ مال زکوٰۃ نکالنا، عشر نکالنا، صدقہ نکالنا، یہ مال کو پاک کرتا ہے، باقی مال میں اضافہ کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ اس طریقے سے میں زکوٰۃ دیتا رہا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، اللہ پر بھروسہ جو نہیں تھا۔ اتنا خزانہ تھا، 40 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نکال۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں حساب کتاب کرتا ہوں۔ جب اس نے حساب کتاب کیا تو کئی اونٹ اس کے زکوٰۃ کے مال سے بھر گئے۔ اس نے دیکھا اتنا مال چلا گیا تو پھر کیا بنے گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ ہمیں کوئی مال کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے بھلا؟ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اسی کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں، بس وہ تقویٰ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اپنے رب کے نام پر خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ وہ ایک دانہ بیج ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے 7 سٹے نکالتا ہے، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ ہم لوگ بھی اس پر توکل نہیں کرتے، ہم لوگ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اور یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے مال ناقص ہو گئے، آج ہمارے مال کم ہو گئے زیادہ کے بجائے، ان میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہم اللہ سے بارش مانگتے ہیں، بارش نہیں ملتی۔ ابھی فصل گزرا تھا نا گندم کا، آپ نے دیکھا بے موسم، بلکہ جب ہم اس کے لیے بارش مانگ رہے تھے، نمازیں پڑھی گئیں، لوگوں نے دعائیں کی، رو رو کر اللہ سے دعائیں کی، ضرورت تھی مگر بارش نہیں آئی، اور جب فصل پک کر تیار ہو گیا تو اس وقت کتنی بارشیں ہوئیں، مہلت ہی نہیں ملی ہمیں فصل اٹھانے کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، بے موسمی بارشیں، جب ضرورت ہو نہ ملے، جب ضرورت نہ ہو تو بے انتہا ہو جائے۔ آپ دیکھیں مونگ پھلی کی فصل بھی آپ نکال رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو بہتر پتا ہے کہ کیا حساب کتاب، کسی کا کچھ، زمینیں ایک جیسی، پانی ایک جیسا، بارش ایک جیسی، کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا ہے۔ میں کسی سے نہیں پوچھتا، آپ خود سے سوال کریں، پچھلے سال آپ نے کتنی حصہ نکالا تھا اس کا جو زکوٰۃ بنتا ہے، جو فرض بنتا ہے اور جو اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے حقوق، اس کے فرائض کو پورا نہیں کرتے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، اپنے زور سے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مالک جو ہوا، جب وہ وصول کرتا ہے تو پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض کرنا بے فضول ہے، جب تم اس کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر اس سے امید کیسے کرو گے برکت کی؟ اللہ کے نام پر بے انتہا خرچ کرو توکل کرتے ہوئے، پھر رب کی عطا کیسے ہوتی ہے یہ تو بعد میں تمہیں پتہ چلے گا جب وہ تمہیں دے گا۔